آکسفورڈ، اسٹینفورڈ، ہارورڈ، کیمبرج، پرنسٹن، ان سب ناموں کو سن کر آپ کے ذہن میں کیا آیا؟ اعلیٰ تعلیم کے لیے دنیا کی بہترین سب سے ایڈوانسڈ یونیورسٹیاں۔ بے شک آج کے دور میں دنیا کے بہترین اسٹوڈنٹس ان یونیورسٹیوں میں داخلہ لینے کے خواب دیکھتے ہیں اور بے پناہ محنت بھی کرتے ہیں، لیکن کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ دنیا کی سب سے پہلی یونیورسٹی کی بنیاد کس نے رکھی؟ بادشاہ، مفکر یا پھر کوئی مشہور عالم؟ نہیں، یہ کارنامہ انجام دیا ایک مسلمان خاتون نے، ایک ایسی خاتون جن کا فیمس ایجوکیٹرز جیسے ماریا مونٹیسوری، ایرسٹاٹل یا پلیٹو کی طرح شاید پاپولر نہ ہو، مگر ان کی قائم کردہ یونیورسٹی آج بھی علم کی روشنی بکھیر رہی ہے۔ یہ کہانی ہے فاطمہ الفہری کی، وہ عظیم خاتون جس نے یونیورسٹی آف القراویین کی بنیاد رکھی، جو آج بھی دنیا کے سب سے پرانی مسلسل چلنے والی یونیورسٹی ہے۔ یہ کہانی شروع ہوتی ہے 859 عیسوی میں ٹونیشیا کے ایک نیک اور مالدار تاجر محمد الفہری کی بیٹیوں کی۔ محمد الفہری اپنی بیوی اور 2 بیٹیوں کے ساتھ موروکو کے شہر فیز میں آبسے۔ فیز اس زمانے میں تجارت، سخاوت اور علم کا مرکز بن چکا تھا، جہاں دنیا بھر سے لوگ کاروبار اور تعلیم کے لیے آتے تھے۔ محمد الفہری کی 2 بیٹیاں فاطمہ الفہری اور مریم الفہری ایک علم دوست اور نیک ماحول میں پلی بڑھیں۔ چند سال بعد محمد الفہری کا انتقال ہو گیا اور وہ اپنی بیٹیوں کے لیے ایک بڑی دولت چھوڑ گئے۔ یہ وہ لمحہ تھا جب دونوں بہنوں نے ایک ایسا فیصلہ کیا جو آپ کو حیران کر کے رکھ دے گا۔ دونوں بہنیں اس دولت کا استعمال ایسی جگہ کرنا چاہتی تھیں جس سے لوگوں کو فائدہ بھی پہنچے اور خود ان کے لیے یہ صدقہ جاریہ کا بھی کام کرتا رہے۔ یہ دولت صرف ہمارے لیے نہیں بلکہ علم کو پھیلانے کے لیے کام آئے گی۔ یہ سوچتے ہوئے فاطمہ الفہری نے ایک ایسا قدم اٹھایا جس کا اثر آج بھی قائم ہے۔ انہوں نے دنیا کی سب سے پہلی یونیورسٹی بنانے کا فیصلہ کیا۔ یہ ایک سوچا سمجھا فیصلہ تھا اور اس کے لیے وہ دل و جان سے اس کام میں جٹ گئیں۔ جسمانی محنت اور دنیاوی اسباب کا استعمال تو انہوں نے کیا ہی، لیکن ساتھ ہی وہ یہ بھی جانتی تھیں کہ اللہ کی مدد کے بنا کچھ نہیں ہو سکتا۔ جب تک یونیورسٹی کیمپس پوری طرح تیار نہیں ہو گیا تب تک انہوں نے ہر دن روزہ رکھا اور اللہ سے دعا کی۔ شاید یہی وجہ ہے جو یہ یونیورسٹی آج بھی ایک کامیاب یونیورسٹی ہے۔ یہ صرف ایک عام درسگاہ نہیں تھی بلکہ ایک ایسا تعلیمی مرکز تھا جہاں دینی اور دنیاوی دونوں علوم پڑھائے جاتے تھے۔ یہاں قرآن کی تعلیم کے ساتھ ساتھ میتھمیٹکس، الجبرا، ایسٹرونومی، فلسفی، لاجک، میڈیسن، کیمسٹری، فزکس، پوئٹری اینڈ لٹریچر بھی پڑھایا جاتا تھا۔ یہ تو رہیں سبجیکٹس کی باتیں، لیکن یہ یونیورسٹی اپنے وقت کی ایک ایکچول ایڈوانسڈ درسگاہ تھی۔ جیسے آج کل اسکولز اور یونیورسٹیز میں سائنس لیبز وغیرہ ہوتی ہیں، قراوین یونیورسٹی میں اس دور میں بھی ایسی سہولیات موجود تھیں۔ خاص طور پہ یہ ایسٹرونومی کے انسٹرومنٹ سے لیس تھی۔ یہاں اسپیشل کمرے ہوتے تھے جسے ٹائمرز روم کہا جاتا تھا۔ ٹائمرز روم میں کچھ خاص انسٹرومنٹ رکھے گئے تھے جیسے ایسٹرو لیب، سینڈ کلاک اور وقت ناپنے کے لیے دیگر آلات جو اس دور میں وقت کی درست پیمائش کے لیے استعمال ہوتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ یہاں صرف مسلمان ہی نہیں بلکہ عیسائی اور یہودی طلبہ بھی دور دور سے پڑھنے آتے تھے۔ یہی نہیں بلکہ یہ وہی یونیورسٹی تھی جس نے مغربی دنیا کے مشہور یونیورسٹیز جیسے آکسفورڈ، کیمبرج کو متاثر کیا۔ یہاں کئی مشہور شخصیات نے تعلیم حاصل کی، جن میں ابن خلد جو ہسٹری اور سوشل سائنس کے بانی مانے جاتے ہیں، ابن رشد ایک بے حد مشہور فلسفی اور ڈاکٹر، پوپ سلویسٹر II جو بعد میں رومن کیتھولک چرچ کے سربراہ بنے، انہوں نے بھی یونیورسٹی آف القراویین میں تعلیم حاصل کی۔ یہی نہیں بلکہ یہ وہ یونیورسٹی تھی جس نے سب سے پہلے ڈگری سسٹم متعارف کروایا جو آج پوری دنیا میں اپنایا جاتا ہے۔ فاطمہ کی بہن مریم بھی اپنی بہن ہی کی طرح سمجھدار اور دین کے لیے پیشنیٹ تھیں۔ انہوں نے قیروانیہ کے قریب اندلسی مسجد تعمیر کروائی۔ یہ دونوں علاقے بعد میں فیض شہر کے بنیادی مراکز بن گئے جو علوم و سخاوت کے لیے فروغ کا سبب بنے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مشہور حدیث کا مفہوم ہے، علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اسلام میں خواتین کی تعلیم پر کوئی پابندی نہیں بلکہ اس کی حوصلہ افزائی کی گئی ہے۔
آج دنیا بھر میں یہ خیال عام ہے کہ مسلمان خواتین تعلیم سے محروم رہی ہیں، وہ دنیا کی باقی عورتوں سے پیچھے رہ گئی ہیں یا انہیں تعلیم سے روکا جاتا ہے اور ان میں اعتماد کی بھی کمی ہے۔ لیکن فاطمہ اور مریم الفہری جیسی خواتین کی کہانیاں اس غلط فہمی کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیتی ہیں، اور یقین جانیں تاریخ اٹھا کر دیکھیں گے تو آپ کو ایسی اور بھی بے شمار عظیم مسلم خواتین کے داستاں مل جائیں گے۔ فاطمہ الفہری نے یہ ثابت کر دیا کہ ایک مسلمان خاتون نہ صرف تعلیم حاصل کر سکتی ہے بلکہ پورے نظام تعلیم کی بنیاد بھی رکھ سکتی ہے۔ یہ کہانی آج کے مسلمان عورتوں کے لیے ایک انسپریشن اور پوری دنیا کے لیے ایک بہترین مثال ہے۔ یہ وہ حقیقت ہے جو تاریخ کے اوراق میں سنہرے الفاظ سے لکھی جا چکی ہے۔ چلیں ویڈیو کے اختتام کا وقت ہوا جاتا ہے۔ سال کے 365 دنوں میں دن شمار ہیں 59۔ آواز سن رہے تھے آپ فیصل کی۔ علامہ اقبال کے اس شعر پر الوداع کرتے ہیں۔ منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر، مل جائے تجھ کو دریا تو سمندر تلاش کر۔ کچھ وہ باتیں جو آپ کہنا چاہتے ہیں، کچھ وہ اظہار خیال جو میں سننا چاہتا ہوں، کمنٹ باکس پہ لکھتے چلیں۔ تھامے رہیں چینل کا ہاتھ اور بنے رہیں ہمارے ساتھ، اس چینل پر جس کا نام ہے فضائے داستاں۔